نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. محترم و مکرم صدر اجلاس حضرات علماء کرام فارغ ہونے والے طلباء دستار فضیلت پہننے والے حفاظ کرام دیگر معززین اہلیان سکھر آج سکھر کے دینی ادارے ادارت الفرقان
اللہ والی مسجد میں اور آپ جمع ہیں، بہت اہم موقع، بڑی روحانی مجلس اور محفل، خالی میں اور آپ جامعہ ادارت الفرقان کی انتظامیہ کو مبارکباد دینے نہیں آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے۔ ملک کے طول و عرض میں خیبر سے کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمرکوٹ چھوڑ تک پورے سال اہل مدارس نے جو محنت کی، اس محنت کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سکھر والوں، کوئی جیے بنگلے کے لیے، کوئی جیے کوٹھی کے لیے، کوئی جیے مال اور صدارت کے لیے، کتنے کمال کے ہیں وہ لوگ جو جیتے ہیں آقا کی غلامی کے لیے، خدا کے قرآن کے لیے۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ یہ آج مجلس اور محفل اور یہ پروقار تقریب اور پروگرام آج اظہار معافی الضمیر کا موقع ہے۔ خاموش میں نے اور آپ نے نہیں بیٹھنا، بآواز بلند کہے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ مبارکباد کے لائق جامعہ ادارت الفرقان کی انتظامیہ، برادر عزیز حضرت مولانا مفتی عبدالباری صاحب دعوت برکاتہم، حضرت مولانا امان اللہ جمالی صاحب، دیگر اساتذہ کرام، یہ علماء جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، یہ حفاظ کرام سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک جنہوں نے اللہ کا پورا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیا، آج ان کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ کیوں نہ چمکے؟ 8، 9، 10 سال اساتذہ کرام نے جو ان پر محنت کی، اساتذہ کرام نے جو ان کی تربیت کی، اساتذہ کرام نے جو ان کو اپنا وقت دیا، اساتذہ کرام نے احادیث نبویہ میں سے چن چن کر جو موتی ان کے حوالے کیے۔ دوستو، 8 اور 10 سال انہوں نے قلب فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا، ان کی شناسائی علم نبوی سے ہو گئی۔ اب آگے کا معاملہ، آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ یہ مجدین پڑھا، سورہ فاتحہ سے سورہ والناس تک اللہ کا قرآن پڑھا، یہ سرور کائنات امام الانبیاء کی احادیث مبارکہ پڑھی، قال اللہ اور قال رسول پڑھا۔ اب عملی زندگی میں یہ حضرات قدم رکھ رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اس آخری سانس تک تا دم آخر اللہ انہیں قرآن و حدیث کا خادم بھی بنائے اور اس سے محبت کرنے والا بھی بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑا وقت گزارا، لیکن یہاں جمع ہونے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے بہت تھوڑا وقت ملا، لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ آخری حدیث جس کا درس دیا جائے گا، یہ طلبہ درس پڑھیں گے، وہ آخری حدیث کی روایت راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کوئی صحابہ تاجر ہے، کوئی صحابہ کھیتی باڑی اور کاشتکاری اور کھجوروں کا معاملہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ ابو ہریرہ سب رضی اللہ تعالیٰ مسکین ہے، غریب ہے،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں صبح اور شام حاضر ہے. توجہ کرو، اپنے آپ کو سرور کائنات امام الانبیاء استاد سے ایسا نزدیک کر دیا ہے، ایسا جوڑ دیا ہے، استاد کے اتنا قریب آ گیا ہے کہ سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کون ابو ہریرہ ہے جس نے بھوک دیکھی نہ پیاس، جس نے تکلیف دیکھی نہ مصیبت، جس نے کچھ نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا کہ محمد عربی کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے، ابو ہریرہ اسے اپنے دل میں محفوظ کرے اور ابو ہریرہ یہ اعلان کرے نبی گیرا ہے میں نبی ہوں. محبت سے بہت سبحان اللہ. اسی لیے ان طلباء کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، میرے عزیز طلبا، فارغ ہونے والے طلبا، آج آخری حدیث کا درس سن کر، آخری حدیث پڑھ کر سر پر دستار باندھنے والے ذرا غور کرے، یہ 13 سال سرور کائنات امام الانبیاء نے مصیبت، پریشانی، مصائب اور آلام میں گزارے. پریشانی، مسائل، آلام ہیں. خود پاک پاک زبان میں ارشاد فرمایا، لوگوں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اٹھائی ہوئی تکلیفیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور میں اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی ہوئی تکلیف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، میرا تکلیفوں والا پلڑا جھک جائے گا. یہ مصیبت، جو پریشانی، جو آلائی اور جو مسائل میں نے مسائل، آلام اور جو پریشانیاں برداشت کی ہیں، دوستو توجہ کرنا، سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات ہے. آپ علماء ہیں، آپ نے پڑھا ہے. کہا چلو مکے والے میری بات نہیں سیکھتے، میں طائف والوں کو سناؤں گا. طائف کے میدان میں تشریف لائے ہیں. اہل طائف بڑے تاجر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، تجارت کے بڑے شہسوار ہیں. انہوں نے لڑکوں کو کھڑا کر دیا، نوجوانوں کو کھڑا کر دیا. کہا یہاں آئے، تم ہاتھوں میں پتھر لو، ہاتھوں میں سنگ لو، ہاتھوں میں پتھر لو اور سنگوالی لو. آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ بٹھا دیتے ہیں، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کھڑا کر دیتے ہیں. سارا جسم لہو لہان ہو گیا، سارا جسم ادھر تو لہو ادھر گیا. توجہ کرو، فرشتہ کہتا ہے حکم کرو میں دونوں پہاڑوں کو ملاؤں، اہل طائف کا نام و نشان مل جائے گا. کہا آج یہ مجھے نہیں جانتے کہ ان کی اولاد میری ذات پر کلمہ پڑھنے والی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو نبی کے مدرسے کے پہلے طالب علم ہے. یہاں جمع ہونے والے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں، علم بھی سیکھ رہے ہیں اور سرور کائنات امام الانبیاء کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں جو ایمان لانے والوں میں اول ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں اول ہے. یہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مدرسے کا پہلا طالب علم ہے. یہاں جمع ہونے والے یہ کون ابو بکر ہے؟ فرماتے ہیں میں حرم کے میدان کی طرف آ نکلا، میں نے دیکھا ایک طرف ابو جہل کھڑا ہے، دوسری طرف ابو لہب کھڑا ہے، ادھر عتبہ اور شیبہ کھڑے ہیں. آقا بیٹھنا چاہتے ہیں یہ کھڑا کر دیتے ہیں، آقا کھڑا ہونا چاہتے ہیں یہ بٹھا دیتے ہیں. عتبہ آگے بڑھا، گلے میں چادر ڈالی، اتنا بڑھتی ہے، اتنا بڑھتی ہے، آنکھیں باہر نکلنے کو ہو گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، ابو جہل کو ادھر دھکا دیا، ابو لہب کو ادھر دھکا دیا اور میں نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ.
یہ کہتا ہے وحدہ لا شریک میرا اللہ ہے۔ آپ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل، آلام اور پریشانیوں کو دیکھیں۔ 13 برس سرور کائنات امام الانبیاء اور حضرات صحابہ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے، گھاٹی سے ابی طالب ہے، اسی طریقے سے مکے کی گلیاں ہیں، قرآن سنانے والے سرور کائنات امام الانبیاء ہیں، اور تکلیفیں دینے والے یہی مکے والے ہیں۔ ہمارے یہ فضلاء میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، لیکن توجہ کیجیے، بڑے بڑے ٹیم کے خواب اپنے سجائے ہوئے یہاں سے لوٹیں گے، دستار باندھ کر، کتابیں لے کر۔ اب ان کا مطمع نظر جانے کے بعد، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ پریشانی آئے، دکھ درد آئے، آلام آئے، مصیبت آئے، ہم نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہم نے صبر اولو العزمی کے ساتھ ان سارے معاملات اور سارے مسائل کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن کیا ہمارے ہاں تو دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس بات کی ہے، ایک طرف وہ ماڈل مدرسے والے ہیں اور دوسری طرف یہ ہمارے مدرسے کو دلا ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے دیکھو معاشرے سے تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تم یہاں سے فارغ ہو کر کیا کرو گے، کیا بنو گے؟ میرے پاس میری ادارے میں چرچائٹ والے بابو آئے کہ 77 سال ہو گئے ہمارے ملک بنے ہوئے، جو ملک کلمے کے لیے بنا، جو ملک لا الہ الا اللہ کے لیے بنا، جو ملک محمد رسول اللہ کے لیے بنا۔ دوستو 77 سال میں یہ آج تک طے نہیں کر سکے کہ بچوں کو پڑھانا کیا ہے۔ 77 سال میں ان کا نصاب، کبھی آپ دیکھیں 77 سال میں قائد اعظم کو ادھر لاتے ہیں، علامہ اقبال کو ادھر لے جاتے ہیں، علامہ اقبال کو ادھر لاتے ہیں، قائد اعظم کو ادھر لے جاتے ہیں۔ او لیول، اے لیول، بی لیول، جہاں تعلیم کے بھی طبقے بنائے ہوئے ہوں اور تعلیمی درجراہیں بھی طبقوں میں بنی ہوئی ہوں، بٹی ہوئی ہوں، وہاں کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ کل میں خبر سن رہا تھا اور خبر میں اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا کہ سابعہ کی کلاس آخری حدیث مشکات شریف ہے نہیں، تو وہ بتانے والا کہہ رہا تھا کہ آخری کتاب المشکلات، کتاب المشکلات۔ وہ میں ایک جگہ گیا تھا، تو آپ کو علم ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ سر یا ٹر بنا جائے، سر یا ٹر بنا جائے۔ 77 سال سے ایسے سر ملیں گے، ٹانگیں وانگیں نہیں ہیں خالی سر، اور 77 سال سے ایسے ٹر ملیں گے، ٹر آپ کو خبر ہے، ایڈمنسٹریٹر، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، 77 سال سے ٹر کر رہے ہیں اور گالی مولوی کو دے رہے ہیں، ٹر خود کر رہے ہیں اور گالی مولوی کو دے رہے ہیں۔ کہا آخری کتاب مشکلات شدید کی آخری حدیث بدل دیا گیا۔ جب میں نے یہ خبر سنی میں نے کہا میں نے بھی 8-10 سال پڑھا ہے، لیکن ایسی مشکلات کی کتاب میں نے نہیں پڑھی جو پاکستان میں پڑھائی جائے۔ یہ اہل مدارس توجہ کرنا، کہاں ماڈل مدرسے، میرے مدرسے کا طالب علم یہ ماڈل مدرسہ کیسا ہوگا؟ میں نے کہا کہ نیچے ہوگی یہ ماڈل فلاح کے علم میں ہے کہ یہ ماڈل مدرسے والے 3-4 پہلے والے میں نے عرض کیا، میرے پاس آئے کہنے لگے آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم یہ چیزیں پڑھاتے ہیں، وفاق مدارس ہمارا بورڈ ہے، بڑے بڑے جید علماء فضلاء اس بورڈ کی سرپرستی کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک امتحانی سسٹم ہے، نقل وقل ہمارے ہاں تصور بھی نہیں ہے۔ جب میں نے یہ ساری باتیں کی تو آپ سے کہنے لگے کہ بنتے کیا ہے؟
بنتے کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے ہاں کیا بنتے ہیں؟ کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ہمارے ہاں سائنسداں بنتے ہیں، آپ کے ہاں کیا بنتے ہیں؟ میں نے کہا جو آپ کے ہاں بنتے ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے والے ہمارے ہاں بنتے ہیں، ان سب کو کنٹرول کرنے والے ہمارے ہاں بنتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان انجینئروں کے کان میں اذان یہی دیتے ہیں، ان ڈاکٹروں کے کان میں اذان یہی دیتے ہیں، ان سائنسدانوں کے کان میں اذان یہی دیتے ہیں۔ آپ کی صورتحال مجھے خبر ہے 77 سال سے آج تک آپ اپنا نصاب ہی طے کر سکے ہو۔ کوئی اسکول میں ماسٹر بھرتی ہوا، ہیڈ ماسٹر نے کتاب دکھائی ہے کہ اعتراض ہے کیونکہ آپ مصر کے ہیں، میں مصر سے ہوں، ہمارے یہاں اسکول ہے تو ماسٹر نہیں ہے، اور ماسٹر ہے تو اسکول میں جانے کی زحمت نہیں کرتے، خود بخود پگار گھر آتی ہے، اور جو اسکول ہے وہ اوتاق بنے نظر آئیں گے، وہاں بھوتے پھرتے بنے نظر آئیں گے۔ تو کہا کہ یہ تیری کلاس ہے، اسے مجھے پڑھانا ہے۔ استاد کلاس میں گیا، پہلے والے بچوں سے کہنے لگا پہلے والے استاد جی نے پڑھایا؟ انہوں نے کہا پڑھایا ہے۔ کوئی سوال کا جواب دو گے؟ بچے خاموش ہیں۔ ایک بچے سے پوچھا بتا سرسان کس نے توڑا؟ وہ بچہ کھڑا ہوا تھوڑی دیر خاموش رہا، کہنے لگا میں نے نہیں توڑا، یہ برابر والے نے۔ اس نے کہا تو نے توڑا؟ دوسرا بچہ کہنے لگا استاد جی میرے باپ ماما سب کھیل رہے تھے، سب نے اس نے سب میں سزا دی تھی، میں کھڑا کر دیا۔ وہاں کہیں ہیڈ ماسٹر گزرا، اس نے کہا یہ عجیب ماسٹر ہے، آج مجاز کا پہلا دن ہے اور ساری کلاس کھڑی ہے۔ درمیان میں بات آ گئی، آپ کو سناؤں، ایک نیا ماسٹر بھرتی ہوا، میرے پاس مدرسے میں آیا اور مدرسے میں آ کے فرمائے کہ صدر المدرسین کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو لیٹر کب ملا؟ کہا مجھے ایک سال ہو گیا کہتے ہوئے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ صدر المدرسین کسے کہتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا آپ کا کلاس میں آپ کی اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہے کہ اس کی گریڈ ہے کہ اس کی تنخواہ ہے؟ میں نے کہا وہی صدر المدرسین ہے جو آپ کا ہیڈ۔ کہا آپ نے مسئلہ چلانا آسان کر دیا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ یہ کتاب میں صدر المدرسین لکھا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی طرح کا نام ہے، یہ ہے کیا چیز صدر المدرسین؟ کہا استاد کیا بات ہے، یہ ساری کلاس گروپ میں کھڑی ہے، آپ نے انہیں سزا کیوں دی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ سلطان کا مندر کس نے توڑا، کوئی نہیں بتاتا۔ ہیڈ ماسٹر کہنے لگا استاد جی آپ بڑے سادہ ہو، بچے نے توڑ دیا ہوگا کسی نے کھیل کے۔ اس نے کہا یہاں بچوں کی بات نہیں، یہاں پر حضرت ہیڈ ماسٹر نے حاضر۔ اس نے پیو کو خط لکھا، اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، میں نے بچوں سے پوچھا نہیں بتاتے، میں نے ہیڈ ماسٹر سے پوچھا نہیں بتاتے، میں نے پوچھا کہ سلطان کا مندر کس نے توڑا، کوئی نہیں بتاتا۔ ڈیو نے خط کا جواب لکھا، اس کا استاد کی بات یہ ہے کہ سلطان کا مندر کسی نے بھی توڑا اور پیسے آپ کی تنخواہ سے کاٹے جائیں، اس لیے اس خزانے میں پیسہ نہیں ہے۔ یہاں یہ صورتحال ہے، اور توجہ کرو یہ مدارس دینیہ الحمدللہ، میں نے کہا خیبر سے کراچی تک، کوئٹہ پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ چھوڑ کر کہیں 24 کہیں 36 کہیں 40 کہیں 50 یہ فضلاء فارغ ہو رہے ہیں۔ میرے فارغ ہونے والے دوستو نگاہ اس پر نہ رکھو کہ ٹیچری ملے، نگاہ اس پر نہ رکھو کہ کوئی کسی جگہ نوکری مل جائے بہت اچھا، لیکن اسی کے لیے تگ و دو کرنا، اپنی صلاحیتوں کو اسی لیے خرچ کر دینا۔ بس دو کام کرو روزانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھو، اور یہ آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی تلاوت کرو۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو مقرر کر دیں گے جو آپ کو کھلائیں گے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، پھر کہیں گے اور
جی اور جی اور جی اور میں بوضو بیٹھا ہوں، آپ ان دو چیزوں کی پابندی کریں، درود پاک روزانہ پڑھیں اور روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد رکھیں۔ گاڑی لیے کھڑے رہیں گے، حضرت تشریف لائیے، حضرت تشریف رکھیے، حضرت بیٹھ جائیے۔ ابتدا میں مسائل آئیں، پریشانی آئیں، بہت لوگ کہیں گے آپ کو مدرسے میں کیا دیا، آپ مدرسے سے فارغ ہوئے کیا ملا؟ توجہ کیجئے، جامعہ ازہر پوری دنیا کے مشہور یونیورسٹی ہے، لیکن آئیے میرے ساتھ پوری دنیا کا چکر لگائیے، جامعہ ازہر کا فاضل ایک دنیا کے کسی شہر میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ دارالعلوم دیوبند تو اللہ والوں نے بنایا، اخلاص للہیت کے لیے بنایا، دین کی خدمت کے لیے بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پیدا کرنے کے لیے بنایا۔ آئیے ایک چھوٹا سا دیہات ہوگا، وہاں بھی آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فاضل ملے گا، دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا ملے گا۔ پتہ لگا جامعہ ازہر بنائی گئی نوکری کے لیے، دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا دین کی خدمت کے لیے، اور دین کی خدمت والے آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن کے حافظ کا اعلان ہوگا، آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک پڑھتے چلے جاؤ، جہاں قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے۔ اعلان ہوگا بلاؤ جمع کرو، فرشتے کہیں گے شہیدوں کو کہا نہیں نہیں، غازیوں کو کہا نہیں نہیں، صدقہ دینے والے کہا نہیں نہیں، خیرات دینے والے کہا نہیں نہیں، الہی پھر کنہیں بلائے؟ انہیں لاؤ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو میرے قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ آج آپ کے ادارے جامعہ فرقان والی مسجد کا پروگرام ہے، ایسے مدرسے میں حاضر ہوا، مدرسے کا محتمل 6 بچے میرے سامنے لایا، سر پر دوپٹہ اڑاؤ، یہ پورے قرآن کی حافظ، پورے قرآن کی حافظ۔ میں نے اس سے کہا حقیقت ہے مذاق ہے؟ کہا آپ کو امتحان دینے کی اجازت ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا تھا، بچی اگلی آیت خود پڑھتی تھی، میں دوسری آیت پڑھتا تھا، بچی اگلی آیت خود پڑھتی تھی۔ میں نے پوچھا کہا 1 سال سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ نہیں کہتے، آواز بلند کہو سبحان اللہ، آواز بلند کہو سبحان اللہ۔ ان کو یہ فکر لگی کہ آپ کے مدرسوں میں ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتے، آپ کے مدرسوں میں انجینئر پیدا نہیں ہوتے، آپ کے مدرسوں میں سائنسداں پیدا نہیں ہوتے۔ اہلیان سکر کے مقابلے میں آپ نے کسی کالج یا یونیورسٹی میں کسی حافظ کو فارغ ہو کے دیکھا؟ بولتے نہیں ہیں۔ اہلیان سکر اور قرب و جواب سے مخاطب ہوں، آپ نے کسی ادارے IBA MBA کے اندر کسی عالم کو فارغ ہوتے دیکھا ہے؟ حیران اپنے اسکول کالج سنبھالے نہیں جاتے، مدرسوں کی فکر کرتے۔ میرے پاس مدرسے میں آئے ہاتھ میں بڑے بڑے سیاسی ہوئے، بڑے بچے کتنے ہیں، چھوٹے کتنے ہیں، کالے کتنے ہیں، گورے کتنے ہیں، میں نے کہتے ہیں سارے سوالات جواب میں کہنا کہ یہ کس طرح کہنے لگے سارے سوالوں کو چھوڑو، بس یہ بتاؤ آپ کو ڈونیشن آپ کو چندہ کام دیتا؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر میں نے اسے پوچھا میں نے کہا جیب سے نکال کر مجھے 1000 روپے دیے، میں نے پرچی کاٹ کر اسے دی، ایسے وصول کرتا۔ میں نے چائے پلائی، پوچھا مدرسہ ہے، پنکھے چل رہے ہیں، مطبخ ہے، کھانے پینے کا اچھا انتظام، 1000 روپے چندر میں دیا۔ اتنا بڑا تربیت کا انتظام
مولانا امان اللہ جمالی صاحب سے معلوم کرو، یہ مدرسے کے پڑھانے والے پڑھنے والوں سے معلوم کرو، اتنا بڑا تربیت کا انتظام، قرآن کا حافظ، توجہ کرو، استاد نگاہ میں آ گیا، دوڑتا ہے، لوٹا بھرتا، استاد کو اپنے ہاتھ سے وضو کراتا ہے، استاد کے لیے بیٹھنے کی جگہ بناتا ہے، استاد وضو سے فارغ ہوتا ہے، طالب علم قرآن کا طالب علم، دین کا طالب علم استاد کی چوٹیوں کو سیدھا کرتا ہے، استاد نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، استاد کے لیے پہلی صف میں جگہ بناتا ہے، استاد درسگاہ میں آتا ہے، طالب علم بیٹھنے کی جگہ بناتا ہے، اسے پتہ یہ میرے قرآن کا استاد ہے، اس کی خدمت کروں گا، اللہ کا قرآن بھی ملے گا، اللہ کی جنت بھی ملے گی۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جہاں سے بات شروع کی، بھوک ہے، پیاس ہے، تنگ دستی ہے، کئی دن گزر جاتے، کھانے کو کچھ نہ ملتا، لیکن ابو ہریرہ نبی کے در پر پڑا ہے تاکہ مجھے علم حاصل ہو جائے۔ اتنی کہتے چکر آ گئے، کوئی کہتا ابو ہریرہ مر گیا، کوئی کہتا ابو ہریرہ بیمار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ابو ہریرہ نے کہا مسئلہ پوچھنا، ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا، صدیق اکبر نے بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ابو ہریرہ نے ان سے بھی ایک پوچھا، عمر مسئلہ پوچھنا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتا دیا، لیکن ابو ہریرہ کا تو اور مسئلہ ہے، ابو ہریرہ کا کوئی اور مسئلہ ہے، کئی دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ شکر کرو اس کا لگا یہ مدارس دینی آج الحمدللہ یہ اہل سرور طلباء کی وہ خدمت کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کی وہ خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہے ہیں۔ آواز بلند رہو انشاءاللہ۔ سرور کائنات امام الانبیاء تشریف لائے، ابو ہریرہ کہتا ہے آقا مسئلہ سننا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کا مسئلہ مجھے خبر ہے، آجا میرے ساتھ چل۔ سرور کائنات امام الانبیاء ابو ہریرہ کو گھر لائے، اندر داخل ہوئے، کہا ابو ہریرہ اندر آ جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، دودھ کا بھرا ہوا پیالہ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو میری نگاہ کھیر پر پڑی، میری آنکھوں میں روشنی آ گئی، کئی دن کی بھوک ہے، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ابو ہریرہ صبح کی چپل پر جتنے علم پڑھنے والے بیٹھے ہیں سب کو بلا۔ حضرت جب ہریرہ فرماتے ہیں کہ کوئی 2 دن کا بھوکا، کوئی 4 دن کا بھوکا، کوئی 5 دن کا بھوکا، حکم ہے اللہ نبی کا، میں آیا کہا قرآن پڑھنے والوں، دین سیکھنے والوں، آؤ تمہیں سرور کائنات نے یاد کیا، تمہیں مجھے گھر والے یاد کریں گے، محلے والے یاد کریں گے، سکر والے یاد کریں گے، قرب و جوار والے یاد کریں گے۔ یہ کیسے طالب علم ہیں جنہیں سرور کائنات امام الانبیاء یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ نے ملا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پلانا شروع کیا، 10 فارغ ہوئے، 20 فارغ ہوئے، 30 فارغ ہوئے، ابو ہریرہ خوبی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پیا، فرمایا پھر بھی میں نے پیا، اتنا پیا کہ میرے ناخن تک اس دودھ کی وجہ سے اتنا تنراغ آ گیا، اتنی روشنی آ گئی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، آج یہ علماء، یہ صلحاء،
میدان عمل میں کھڑے ہیں جمعیت علماء اسلام، اہل مدارس، وفاق المدارس عربیہ، اور خصوصاً قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم جان دیں گے، مدرسے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان کے بورڈ نے اپیل کی ہے کہ یہ پریشان ہے، انشاءاللہ مدرسہ رہے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو مدرسہ رہے گا، قرآن کے پڑھانے والے رہیں گے، قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرنے والے رہیں گے، اہل مدارس قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان رات اور دن بیدار ہے، آپ کے سامنے ان کے شب و روز ہیں، اہل مدارس کے ہاں جا رہے ہیں، تکمیل بخاری کا موقع ہے، اہل مدارس کے ہاں پورے خیبر پختونخوا اور ادھر ادھر آپ دیکھیں یہ پروگرامات ہو رہے ہیں، آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے آج مجھ سے وعدہ کریں، اہل مدارس اور قائد ملت اسلامیہ نے اہل مدارس کے بچانے کے لیے مجھے اور آپ کو آواز دی، آپ لبیک کہیں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ صبر سے کفن باندھیں گے، آپ مدارس دینیہ اور اس کے نظام کی حفاظت کے لیے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دیں گے، بآواز بلند کہیں انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں انشاءاللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند کہیں انشاءاللہ۔ یہ اہل مدارس، یہ علماء، یہ خدا کے قرآن کے پڑھنے والے، یاد کرنے والے، اللہ ان اہل مدارس کی غیب سے مدد فرمائے۔ جامعہ ادارت الفرقان اور اس کی انتظامیہ خصوصاً حضرت مولانا عبدالباری صاحب کا برکاتہ العالیہ، لائق تحسین اور لائق مبارکباد، اتنا بڑا انتظام اور انسلام، دلی خوشی اور راحت ہوئی۔ اللہ رب العزت اس دینی ادارے اور تمام دینی اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ عہد کرو علماء کا ساتھ دیں گے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رہیں گے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔